دوستو غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر قوم سمود کے کھنڈرات سے ہوا۔ صحابہ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹی پکانے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی گرا دو، ہانڈیاں اوندھی کر دو اور آٹا ضائع کر دو، اور مزید یہ فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تھا، یہاں قیام نہ کرو اور نہ ہی یہاں کی اشیاء استعمال کرو، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ دوستو اس واقعے سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر ماضی میں وہاں آباد قوم سمود ایسے کس عذاب کا شکار ہوئے کہ جس کے نقصان دہ اثرات اس کی فضاؤں اور عمارتوں میں ہزاروں سال بعد بھی موجود ہیں۔ قوم سمود اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے: جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی اس کو پسیدہ ہڈیوں کی مانند کیے بغیر نہ چھوڑتے۔ نشانی ہے سمود کے واقعے میں جو ان سے کہا گیا کہ برتو ایک وقت تک مگر اس تنبیہ سے باز نہ آئے اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کرنے لگے۔ پھر پکڑا ان کو ایک خوفناک چمک نے جسے وہ دیکھتے تھے، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ مذکورہ آیات میں عربی لفظ ریح الحکیم بھی استعمال کیا ہے۔ ریح کے معنی ہوا کے ہیں اور حکیم کے معنی بانجھ کے ہیں، یعنی بانجھ ہوا۔ دوستو آپ کو انفو وائس کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک انفو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو انفو وائس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو کئی سو سال ایک راز بن کر رہنے کے بعد سائنسی ترقی کے سبب ایک ایسی چیز منظر عام پر آئی جو بانجھ ہوا کی صفات پر پوری اترتی ہے، اور وہ ہے ایٹمی تابکاری یعنی ریڈیشنز۔ اگر آپ تابکاری کی خصوصیات کا مطالعہ کریں تو قرآنی آیات کے مفہوم اور تباہ شدہ بستیوں سے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید احتیاط کی بنیادی وجہ بھی سمجھ آتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ تابکاری کیا ہوتی ہے۔ ایٹمی دھماکوں اور نیوکلیائی حادثوں سے جو لہریں خارج ہوتی ہیں وہ ایسے تاب کر عناصر پر مشتمل ہوتی ہے جو فضا میں بکھرنے کے بعد وہ چاہے ہوا میں یا کھانے میں یا پینے میں داخل ہو جائے، ایک سیکنڈ کے ملین حصے میں انسانی جسم کی ان خلیات کے الیکٹرونز کو ختم کر دیتے ہیں جو باہم مل کر انسانی جسم کی تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں مختلف اور طویل مدت کی بیماریاں بھی پیدا کر دیتے ہیں جو نظام تولید کے ذریعے نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ تابکاری یعنی ریڈیشن انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پودوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور زمین پر فصلیں ناپائید ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تابکاری کو ہی قرآن میں موجود بانجھ حواس کے قریب ترین کہا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور تم پر عذاب آتے ہیں تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تو بہت خطاؤں کو درگزر کرتا ہے۔ اس آیت پر تفکر کیا جائے تو قدیم اقوام پر بانجھ ہوا یا خوفناک چمک کی صورت میں نازل ہونے والے عذاب کا اصل سبب بھی ان قوموں کے اعمال ہی تھے، یا تو وہ فطری توازن میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنے ہوں گے، یا ممکن ہے ایسی صورتحال رہی ہو جیسا کہ موجودہ دور میں نظر آ رہی ہے۔ آج کا انسان بھی تباہ کن ہتھیاروں کی تیاری کے دور میں آگے بڑھ کر ایسے ہتھیار بنا چکا ہے جس کے استعمال سے پوری نوع انسانیت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ قوم عاد جو بانجھ ہوا سے ہلاک ہوئی جزیرہ نما عرب میں جو صحرائے رب الحالی میں واقع ہے میں آباد تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جسے شداد کی جنت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ 1,30,000 کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل اس صحرا کا نام رب الحالی یوں پڑا کہ یہ انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی سے بالکل خالی ہے۔ یہاں نہ کوئی درخت ہے نہ گھاس پھوس۔ قوم عاد کے زمانے میں یہی خطہ جو زندگی سے خالی ہو گیا ہے۔ قوم عاد انتہائی سرسبز و شاداب تھا۔ ہر صبح کھیت لہلہاتے نظر آتے اور جدھر نظر جاتی باغات ہی باغات تھے جن میں قطار در قطار درخت پھولوں اور پھلوں سے لدے نظر آتے ہیں۔ بانجھ ہوا کے عذاب کے بعد
وہاں آج بھی یعنی 4,500 سال بعد بھی خاک ہی اڑتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایٹمی ہتھیار کے استعمال کے بعد خارج ہونے والی تابکاری عمارتوں، زمین اور دیگر اشیاء سے ہزاروں سال تک خارج ہوتی رہتی ہے، کیونکہ تابکار عناصر اپنے نصف یعنی آدھی زندگی یہ شعاعیں خارج کرتے رہتے ہیں۔ یورینیم کی نصف حیات 2,35,000 سال، تھیوریم کی نصف حیات 8,000، جبکہ ریڈیم کی نصف حیات 1,600 سال ہے۔ آج کے جبکہ ایٹم بم کی ایجاد کو تقریباً 80 سال گزر چکے ہیں، تو اس سے کئی زیادہ خلاقت ہائیڈروجن اور نیوٹرون بم بھی تیار کیے جا چکے ہیں۔ ہائیڈروجن بم دھماکے کے ایک بادل کی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ جس علاقے سے بھی گزرتا ہے وہاں زندگی کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ بادل کے سفر کے ساتھ موت اور ہلاکت کا یہ سلسلہ برسوں تک جاری رہتا ہے۔ قرآن پاک میں قوم عاد پر ہونے والے عذاب کی تفصیل سورہ احقاف میں 24ویں آیت میں یوں بیان ہوا، پھر انہوں نے بادل دیکھا جو میدانوں کی طرف آ رہا تھا، کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر میگھ برسائے گا، کوئی نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، ہر شے کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ پھر ایسے ہو گیا کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ دوستوں، مذکورہ آیات میں ایسے سیاہ بادلوں کا تذکرہ ہے جس کی ہوا میں ایسی تابکاری ہے جو زندگی کے اثرات کو متاثر کر سکتی ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے یہ سخت آندھی، یہ طوفان، یہ گرد و غبار کے اثرات نہیں بلکہ ہائیڈروجن بم کی تابکاری سے ملتی جلتی چیز نظر آتی ہے۔ اس طرح ہائیڈروجن بم سے بھی خطرناک نیوٹرون بم ہے۔ اس کی سب سے عجیب بات جو اس کو دوسرے ایٹمی ہتھیاروں سے منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی توانائی دھماکے میں ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کی زیادہ تر توانائی ایسی شعاعوں کے اخراج میں صرف ہوتی ہے جو انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے مہلک ترین ہے۔ نیوٹرون بم کے پھٹنے کے کچھ دیر بعد اس کے دائرہ کار میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن سڑکیں، عمارتیں، فیکٹریاں اور دکانیں سب اپنی جگہ ہی موجود رہتی ہیں، جیسا کہ قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ ان کی عمارتیں 4,500 سال بعد بھی عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس دور میں ایٹم بم جیسی تباہی کیسے رونما ہوئی؟ 19ویں صدی میں چند سائنسدانوں نے ابو الحالی میں ایک تباہ شدہ شہر دریافت کیا جسے بابر کا نام دیا۔ مقامی لوگ آج اس علاقے کو الحدید کہتے ہیں جس کے معنی لوہے کا ٹکڑا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صحرا میں جگہ جگہ لوہے کے پگھلے ہوئے ٹکڑے ملتے ہیں۔ یہاں کی ریت میں لوہے کے ٹکڑوں کو اور سفید سلیکا کے شیشے کی آمیزش ہے۔ ان ٹکڑوں کے برٹش میوزیم میں تجزیے سے معلوم ہوا کہ یہ لوہے کا ٹکڑا کسی زبردست حرارت سے پگھل کر خشک ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ انتہائی وزنی شہاب ثاقب جس میں لوہے کا عنصر سب سے زیادہ تھا، نہایت تیز ولاسٹی سے زمین کی طرف آیا۔ زمینی فضا میں زبردست گیسی تحمل کے بنا پر شہاب ثاقب ایک آتش فشاں بن گیا اور یہ انتہائی تیز رفتاری سے اس علاقے پر آفت بن کر گرا، جس سے زمین پھٹ گئی اور ہر طرف آگ ہی آگ لگ گئی۔ یہاں کی ریت دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں زبردست حرارت کے باعث پگھل گئی ہوگی، اور سلیکا کی موجودگی اس علاقے پر اس وقت پیدا ہونے والے انتہائی درجہ حرارت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر قوم سمود کے کھنڈرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کے واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور موزانہ صلاحیت کا انکشاف بھی ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی وسیلے کے خطرناک شعاعوں کے اخراج کو دیکھا، اسے انسانوں کے لیے خطرناک پایا اور وہاں سے فی الفور کوچ کرنے کا حکم بھی دیا، حتیٰ کہ غذا، پانی اور برتن تک کے ضائع کرنے کا بھی حکم دے دیا کہ تابکار شعاعیں ان میں سروائیو کر چکی ہوں گی۔ اگر ہم مسلمان سورہ غازیات کی آیت میں مذکور بانچ ہوا اور خوفناک چمک اور سیرت کے اس واقعے کو سامنے رکھیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ 1400 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر اس بستی سے گزرا ہوگا تو اس وقت تابکاری کی اخراج کی کیا مقدار رہی ہوگی۔
دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی انفارمیشن بہت پسند آئی ہوگی. لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے. میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک خدا حافظ.